آج کے اس تجزیے کا عنوان ہے جنگجو، دیوی اور نادیدار روح۔ اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں، یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ تجزیہ اسسٹنٹ پروفیسر انجینئر عبدالرحمان محمود کے گہرے تحقیقی مضمون پر مبنی ہے۔ وہ اسلامی علوم کے طالب علم ہیں اور ان کا سارا تحقیقی کام ہمیشہ مستند احادیث، قرآن اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا ہے۔ تو آئیے اب اس واقعے کی تفصیلات میں چلتے ہیں۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک بہت ہی طاقتور اور تھوڑے پر اسرار جملے سے۔ یہ وہ جملہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے عظیم سپہ سالار سے کہا، نہیں اے خالد، تم نے اسے تباہ نہیں کیا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، یہ الفاظ اس وقت کہے گئے جب سب سمجھ رہے تھے کہ مشن تو کامیاب ہو گیا، تو پھر ایسا کیوں کہا گیا؟ آخر کیا رہ گیا تھا؟ آئیے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا عنوان ہے ایک نامکمل مشن۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ ایک بظاہر مکمل ہو جانے والی مہم کو ناکام کیوں قرار دیا گیا۔ اچھا، تو یہ واقعہ ہے 630 عیسوی کا، یعنی مکہ کی فتح کے فوراً بعد کا۔ اس وقت اسلام کے سب سے عظیم سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ایک بہت خاص کام سونپا گیا، اور وہ کام تھا عرب کی ایک سب سے طاقتور دیوی العزا کے استھان کو ختم کرنا۔ تو خالد بن ولید نے جو کیا وہ بظاہر بالکل سیدھا سا تھا۔ وہ نخلا کی وادی پہنچے، وہاں جو 3 مقدس درخت تھے انہیں ڈھونڈا، پھر انہیں کاٹ ڈالا، اور جو بھی مندر کا احاطہ تھا اسے گرا دیا۔ اس کے بعد وہ پورے اطمینان کے ساتھ واپس لوٹے کہ کام تو ہو گیا۔ لیکن یہیں پہ کہانی میں ایک دلچسپ موڑ آتا ہے۔ ان کی اس کامیابی کے باوجود انہیں بتایا گیا کہ مشن دراصل ناکام ہو گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایسی کون سی چیز تھی جسے وہ نظر انداز کر گئے تھے؟ وہ کیا تھا جو اتنا اہم تھا؟ اس راز کو سمجھنے کے لیے ہمیں العزا کی حقیقت کو جاننا ہوگا۔ یہ صرف درختوں یا پتھروں کی کہانی نہیں ہے، بلکہ اس سے کہیں گہری بات ہے۔ دیکھیں، العزا کوئی عام بت نہیں تھی۔ وہ اسلام سے پہلے عرب کی سب سے زیادہ مانی جانے والی اور سب سے زیادہ خوفناک دیویوں میں سے ایک تھی۔ خاص طور پر قریش قبیلے کے لیے وہ طاقت اور حفاظت کی سب سے بڑی علامت تھی۔ اس جگہ کی شہرت بھی کچھ اچھی نہیں تھی، بلکہ بہت خوفناک تھی۔ جو لوگ وہاں جاتے تھے وہ عجیب و غریب باتیں کرتے تھے، جیسے وہاں سے غیبی چیخیں سنائی دیتی ہیں، کبھی ایک پراسرار نقاب پوش عورت نظر آتی ہے، کبھی اچانک تیز آندھیاں چلنے لگتی ہیں۔ مطلب اس جگہ پر ایک عجیب، ناقابل بیان خوف کا احساس طاری رہتا تھا۔ تو یہاں بات سمجھنے والی ہے۔ اصل میں العزا کیا تھی؟ ظاہری طور پر دیکھیں تو وہ صرف 3 بڑے درخت تھے، بس۔ لیکن اس کی جو اصل طاقت تھی وہ نظر نہیں آتی تھی۔ وہ ایک نادیدہ قوت تھی، ایک بہت طاقتور جن، یا یوں کہہ لیں کہ ایک روح، جس کے بارے میں لوگوں کا ماننا تھا کہ وہ اس پورے جنگل میں رہتی ہے، اس کی حفاظت کرتی ہے، اور حقیقت میں وہی دیوی کی اصل جان تھی۔ اور یہیں سے ہماری کہانی کا تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے، جب خالد بن ولید کو اسی مشن پر دوبارہ بھیجا جاتا ہے، مگر اس بار ایک بالکل نئی سمجھ اور ایک نئے مقصد کے ساتھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد رضی اللہ عنہ کو سمجھایا کہ انہوں نے صرف بت کے جسمانی ڈھانچے کو تباہ کیا ہے، اس کی اصل روح کو نہیں۔ جو اصل طاقت تھی، یعنی وہ جن جو اس جگہ کو قابو کیے ہوئے تھی، وہ اب بھی وہیں تھی، اور اس کا سامنا کرنا بھی باقی تھا۔ اور اسی لیے انہیں یہ صاف حکم ملا، واپس جاؤ، کیونکہ تم نے ابھی تک کچھ نہیں کیا۔ یہ الفاظ بتا رہے تھے کہ کام ابھی ادھورا ہے، اور اصل امتحان تو اب شروع ہونا تھا۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں کہانی کے کلائمیکس پر۔ اس بار خالد بن ولید صرف درخت کاٹنے نہیں جا رہے تھے، بلکہ ایک ایسی نادیدہ اور خوفناک مخلوق کا سامنا کرنے جا رہے تھے جسے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ تو جب خالد رضی اللہ عنہ دوسری بار اس وادی میں گئے تو ماحول بالکل بدلا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ اس مرکزی درخت کے پاس پہنچے، وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا۔ ایک انتہائی خوفناک شکل ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ ایک سیاہ رنگ کی برہنہ عورت کی شکل میں تھی۔ اس کا قد بہت لمبا تھا اور حلیہ انتہائی وحشیانہ، بال بکھرے ہوئے، اور وہ ایک غیر انسانی آواز میں چیخ رہی تھی۔ وہ اپنا سینہ پیٹتی ہوئی غصے سے خالد کی طرف بڑھی۔ یہ وہی العزا کی محافظ جنیہ تھی۔ اس ہولناک منظر کو دیکھ کر بھی خالد بن ولید، جن کا لقب ہی سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار تھا، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ڈگمگائے۔ انہوں نے اپنی تلوار اٹھائی اور اس غیر انسانی دشمن کا سامنا کرنے کے لیے آگے بڑھ گئے۔ اور پھر آمنا سامنا ہوا۔ خالد نے ایک ہی وار میں اس جنیا کو اپنی تلوار سے مار گرایا اور اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ایک آخری چیخ کے ساتھ وہ روح ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اس کے بعد خالد نے اس جگہ پر موجود ہر نشانی کو مکمل طور پر مٹا دیا۔
تو اب ہم آخری حصے کی طرف آتے ہیں، جہاں ہم دیکھیں گے کہ اس واقعے کا نتیجہ کیا نکلا اور یہ صرف ایک بت کو توڑنے سے کہیں بڑھ کر کیوں تھا۔ جب خالد واپس آئے اور یہ سب کچھ بتایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تصدیق کرتے ہوئے فرمایا، وہی عزا تھی اور آج کے بعد اس سرزمین میں اس کی کبھی عبادت نہیں کی جائے گی۔ یہ الفاظ اس مشن کی حتمی کامیابی کا اعلان تھے۔ اس کا اثر اتنا گہرا تھا کہ وہ وادی جو صدیوں سے خوف اور وہم کا مرکز بنی ہوئی تھی، اس واقعے کے بعد ایک بالکل عام سی جگہ بن گئی۔ لوگوں کے دلوں میں بیٹھا ہوا وہ سارا ڈر جیسے راتوں رات ختم ہو گیا۔ تو آخر یہ کہانی اتنی اہم کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ صرف ایک بت کو توڑنے کا واقعہ نہیں ہے، یہ ایک پورے مشرکانہ روحانی نظام کے خاتمے کی علامت ہے۔ یہ توحید کی فتح ہے، ان نادیدہ طاقتوں کے خوف پر جن سے لوگ ڈرتے تھے۔ یہ خالد بن ولید کی بے مثال بہادری کی داستان ہے، اور ساتھ ہی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدائی بصیرت کی سچائی کا بھی ثبوت ہے۔ اور آخر میں یہ سوال ہمارے ذہنوں میں رہ جاتا ہے کہ کیسے ایک ظاہری بت کو توڑنے کا واقعہ دراصل عقیدوں کی ایک بہت گہری اور نادیدہ جنگ کو سامنے لاتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ اصل لڑائی نظر آنے والے دشمن سے نہیں، بلکہ ہمارے اندر بیٹھے ہوئے خوف اور وہم سے ہوتی ہے۔